مسیح کے عظیم جلالی ببرکت اور اتم نام میں سب کی سلامتی ہو۔ میں ورشپر اقدس دلدار ہوں اور میں سالڈ راک بائبل کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں خداوند کے نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے آج کے مبارک دن اور گھڑی کے لائق مجھے پایا۔ میں شکر گزاری کرتی ہوں اور آئیں وقت کو ضائع کیے بغیر دیکھیں کہ خدا کا روح ہم سے کیا فرماتا ہے۔ عہد جدید میں یعقوب رسول کا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 17ویں آیت میں اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہو تو اپنی ذات سے مرتا ہے۔ بیسکلی ایمان وہ ہے جو ہمیں نظر نہ آئے لیکن ہو۔ ہم نے یسوع کو تو نہیں دیکھا مگر ہم اس کی باتیں سن کر، اس کے بارے میں سن کر اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آئیں ایک اور حوالہ نکالیں گے، مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی ورس 46۔ اور وہ یرو میں آئے اور جب وہ اور اس کے ساتھ شاگرد اور ایک بھیڑ یرو سے نکلتی تھی تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے چلا چلا کر کہنے لگا کہ اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر۔ اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر کہا، اسے بلاؤ۔ بس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ ہاتھیں جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ یسوع نے اس سے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اندھے نے اس سے کہا کہ اے ربونی، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ ایمان ہی ہے جس کی وجہ سے ہم شفا پاتے ہیں۔ ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں شفا ملتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہمارے ایمان نے ہمیں اچھا کر دیا۔ ایمان ہم کس پر لاتے ہیں؟ ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں کہ ہم اس سے دعا مانگیں گے تو ہمیں شفا ملے گی۔ وہ جو لازر کو قبر سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، مارتھا بھی پورے ایمان سے گئی تھی۔ اس نے خدا سے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تو اسے کہے گا تو وہ جی اٹھے گا، اور وہ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے، بائبل مقدس فرماتی ہے کہ اس نے لازر کا نام لیا کہ اے لازر قبر سے باہر نکلا۔ اگر وہ لازر کا نام نہ لیتا تو میرا ایمان ہے کہ سب مردے باہر نکل آتے۔ وہی خدا ہے جو سب مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ پریز گاڈ۔ اسی طرح ہم اگر ایک اور مثال دیکھیں تو وہ جو 12 برس سے عورت کا خون جاری تھا، اس نے بھی ایمان لایا۔ اس نے بہت سے حکیموں کے پاس گئی، طبیبوں کے پاس گئی کہ اس نے اپنا سارا پیسہ خرچ کر لیا لیکن اسے کوئی شفا نہیں ملی۔ پھر اس نے سنا کہ ایک ایسا بھی شخص ہے جس کے کہنے سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، جس کے کہنے سے لنگڑے چلتے ہیں۔ اس نے ایمان رکھا کہ میں اگر اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی۔ پھر اس نے سوچا کہ اگر وہ تو سب سے پوچھتا ہے، کیونکہ وہ تو دلوں اور گردوں کو جاننے والا خدا ہے، وہ سب کو جانتا ہے کہ ہم کس چیز کے منتظر ہیں، ہم کس چیز کو چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہو۔ لیکن خدا نے جیسے اس سے پوچھا کہ بتا میں تیرے لیے، اس اندھے برتمائی سے پوچھا کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ اسی طرح خدا تو ایسے سب کو جانتا ہے لیکن خدا پوچھتا ہے۔ اس نے ایک دم سے سوچا کہ اگر اس نے پوچھا تو میں کیا کہوں گی، تو وہ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ میں صرف چپکے سے جاؤں گی اور اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی۔ اور وہ جاتی ہے اور بڑا ہجوم ہوتا ہے، تو وہ جب پوشاک کو چھوتی ہے تو خداوند وہاں رک جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کس نے چھوا؟ تو سب دیکھتے ہیں کہ کس نے چھوا، وہ نہیں بولتی۔ پھر خدا کہتا ہے کہ میرے اندر سے قوت نکلی ہے، کیونکہ خدا کو بھی پتا تھا کہ کسی نے ایمان سے مجھے چھوا ہے، اور جب اس نے ایمان سے چھوا تو وہ برکت پا گئی، وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ اگر ہم کتاب مقدس کے اوراق کو اٹھا کر دیکھیں تو رسولوں کی زندگیاں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ جب تک ان میں کامل ایمان نہیں تھا، ان کی روحانی اور جسمانی زندگیاں فرق تھی۔ تو وہ گتسمنی میں یسوع کو چھوڑ گئے۔ پطرس نے 3 بار خداوند کا انکار کیا، لیکن جب وہ بالا خانہ میں دعا کر رہے تھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا، تو تب انہوں نے کامل ایمان پایا، اور مقدس پطرس نے تب واعظ کیا اور 3000 لوگوں نے نجات پائی۔ اور پھر جب رسول جاتے ہیں منادی کرنے کے لیے تو ہیکل کے خوبصورت دروازہ کے سامنے ایک لنگڑا بھکاری بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کچھ ملنے کے غرض سے اپنی نگاہیں شاگردوں کی طرف بلند کرتا ہے
اور शागिर्द उससे कहते हैं कि हमारे पास सोना चांदी तो नहीं, लेकिन जो कुछ हमारे पास है तुझे दिए देते हैं। यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। वो लंगड़ा उछलता कूदते हुए हैकल के अंदर दाखिल हो जाता है। आज मसीह भी हमारी ज़िंदगी में ऐसे ईमान को देखना चाहता है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बरकत